تو اب اس کو دیکھیے یہ مر چکا ہے. پھر منظر الی العظام کیف ننشزها، آپ دیکھیے ہم ان ہڈیوں کو اٹھاتے کیسے ہیں. یعنی اس کے سفید سفید ہڈیاں چمکنے لگی، سب کچھ ہے، اعضا بکھرے ہوئے تھے اس کے، ان کے سواری کے جانور کے اعضا بھی بکھرے ہوئے تھے. فرمایا کہ اب دیکھیں ہم اس کو بھی جمع کریں گے. تو یہ عجیب مظاہرہ تھا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. کہتے یہ ہیں کہ جب ان میں جان آنی شروع ہوئی تو سب سے پہلے آنکھوں میں جان آئی تاکہ وہ اپنے مبارک جسم کو یعنی حرکت میں آتا دیکھ سکیں. اور پھر جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها، کہ آپ ہڈیوں کو دیکھیں ہم کیسے اٹھان دیتے ہیں اس کو. ثم نکسوها لحما، پھر ہم یعنی اس جانور پر جو ہے وہ گوشت اڑا دیں گے، اسے گوشت پہنا دیں گے، نہیں گوشت اس کا واپس آ جائے گا. ظاہر ہے کہ گوشت وہ سب بکھر چکا ہے تو اب وہ واپس آ جائے گا. فلما تبین لہ، جب یہ بات ان پہ واضح ہو گئی، جب اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، قال اعلم، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی انہوں نے اس بات کا رد کر دیا کہ اگر میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہے بستی. میں جانتا ہوں، صرف میرا دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا. تو آپ دیکھیے کہ امتحانات جب ہوتے ہیں تو کتنے سخت ہوتے ہیں، اور وہ امتحانات کتنے یعنی اس کے جو جب ان امتحانات کے مراحل سے انسان گزرتا ہے تو اکثر اوقات کتنا لطف آتا ہے. تو یعنی یہ نہیں ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا، اب یقین آ رہا ہے. مجھے اس بات کا یقین تھا بھی اور ہے بھی. قال اعلم، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یعنی اس بات پر پرسش نہیں ہوئی ان کی کہ تم نے سوال کیوں کیا تھا. یہ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ قال اعلم، اور یہ جملہ ان سے اس لیے کہلوا دیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ نبی کا سوال کبھی بھی شک و شبے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا سوال صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے ایک مثال بن سکے، اور آگے جا کے یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو یقین دلانے میں کام آ سکے کہ ایسا واقعہ تاریخ میں ہو چکا ہے. آپ دیکھیے اصول یہ ہے کہ جب تاریخ میں کوئی واقعہ ہو جائے اور آئندہ کبھی چل کے ایسے صورتحال پیش آئے تو جب بھی آپ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو جو پچھلا واقعہ ہے وہ اگلے واقعے کو ہو جانے کو ناممکن نہیں کرتا. یعنی اگر اگلا واقعہ ظہور پذیر نہ بھی ہو تو پچھلے واقعے کی وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا ہوگا کیونکہ پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے. تو اب یہ ایک واقعہ ہو چکا، پوری ایسی بستی جو فنا ہو چکی تھی وہ زندہ ہو گئی، تو پھر مردوں کو زندہ کرنا کون سا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ بات ہمیشہ سے ایک مسئلہ بنی رہی کہ آخر ہم جب مر جائیں گے تو زندہ کیسے ہوں گے. تو ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے یہ ایک درس کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب پوری کی پوری بستی بعد میں زندہ ہو سکتی ہے اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس میں یعنی تعمیر نو ہو سکتی ہے اور اس کی آبادی میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایک مردے کو اٹھانا کیا مسئلہ. اور آپ دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام پر وفات کسی کیفیت طاری کر کے اور 100 برس بعد انہیں اٹھا دیا. اب مسئلہ ہے کہ جس درمیان یعنی فارس کے بادشاہ نے یہ سارا کچھ کیا، اس درمیان کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نظروں سے پوشیدہ رکھا، اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچے، اپنے محلے میں پہنچے، اور وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا جو ان کی باندھی تھی وہ وہاں موجود تھی. اس سے انہوں نے پوچھا کہ عزیر کہاں ہیں؟ وہ بہت روئی اور رو رو کے بتایا کہ وہ تو 100 برس سے مفقود الخبر ہیں، ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں 100 برس سے. انہوں نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں. تو اس نے عرض کیا
کہ حضرت عزیر اللہ کے وہ بندے تھے جو مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو آپ دعا فرمائیں کہ میں یعنی بینا ہو جاؤں، نابینا ہو گئی تھی، میری آنکھیں آ جائیں اور میں آپ کو دیکھ لوں تاکہ میں آپ کو پہچان سکوں. آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں عطا فرمائی. پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھو. وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے تھے. جب یہ واقعہ اس نے دیکھا تو وہ بنی اسرائیل کے مجمع میں انہیں لے گئی، جہاں ان کے صاحبزادے جو تقریباً 108 برس کے تھے وہ موجود تھے، اور ان کے پوتے وہ وہاں موجود تھے جن کی عمر جو ہے تقریباً بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی. جب اس نے جا کے کہا کہ حضرت عزیر واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے بتایا کہ ان کی دعا سے میری آنکھیں آ گئی، ان کی دعا سے میں چلنے لگی ہوں، میں نے انہیں پہچان لیا. تو ان کے صاحبزادے نے کہا میرے والد کے شانوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا تھا، اور وہ سیاہ بالوں کا جو گچھا ہے وہ چاند کی شکل کا تھا. جب شانے کھول کے دیکھا گیا تو وہ بالکل ہلال برآمد ہوا وہاں پر سیاہ بالوں کا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ تورات مفقود الخبر تھی. آپ کو پوری تورات حفظ تھی، آپ نے پوری تورات پڑھ کے سنا دی. اور اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے دادا نے بخت نصر کے ظلم سے تنگ آ کر تورات کا ایک نسخہ کسی جگہ دفنا دیا تھا، وہ مجھے معلوم ہے کہاں ہے وہ. چنانچہ جب اس نسخے کو نکالا گیا اور حضرت عزیر کے یعنی جو یادداشت تھی اس سے ملایا گیا تو وہ حرف بحرف صحیح نکلا. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ 100 برس کے بعد بھی حضرت عزیر کو تورات یاد رہی. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی حضرت عزیر کو تورات کا یاد رہنا اور یہ سارے واقعات یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کا مظاہرہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو یعنی سمجھ نہیں سکتا، انسان کی عقل اس سے قاصر ہے. اس لیے عقل کے پیمانے پر اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ بہت ساری باتیں سائنسی بنیادوں پر ثابت بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگر ثابت نہ بھی ہوں تو خلاف عقل بات کے بارے میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. ہر خلاف عقل بات غلط نہیں ہے، بلکہ خلاف عقل بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. مثلا انبیاء کرام کے معجزات، انبیاء کرام کے دعاؤں سے ظہور پذیر ہونے والے واقعات، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو خاص بندے ہیں ان کے دعاؤں میں جو اثر اللہ کی فضل و کرم سے اور اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں عقل میں نہیں آ سکتی. اور جب عقل میں نہیں آ سکتی تو پھر انسان کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی نہ کرے. نہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بات عقل میں نہیں آ رہی وہ معاذ اللہ توحید کے بھی خلاف ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہر وہ بات جو عقل میں نہ آئے وہ توحید کے خلاف نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.